وضو کا اثر سب سے پہلا تو یہ ہے دوران خون پہ مسح جو کرتے ہیں نا ہم، سمجھ لیں کہ پورے وضو میں یہ سب سے کامل چیز ہے۔ ہماری جو دماغ کی نسیں آ رہی ہیں نا وہ یہاں سے وابستہ ہیں، اور جب ہم اس کو وضو کرتے ہیں نا یہاں کو سہلاتے ہیں تو اس سے دو باتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کلاؤڈس نہیں بنتے، جیسے کہ ہم کسی چیز کو دبا کے پچکاری دیتے ہیں نا تو جب ہم یہاں انگوٹھے سے مسح کرتے ہیں نا تو یہ نس دبتی ہے اور ایک پچکاری سی جاتی ہے تو وہ واش کرتی ہے دماغ کو، واش کرتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح سے مسح کرتا ہے اس کی کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جو ہمارے حصے ہیں نا 5 حصے وہ اسی حصے سے ہیں تعلق، 5 حصے، اور 5 حصوں کا تعلق ان نسوں سے ہے۔ جب ان کو آپ مسح کرتے ہیں تو ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے جس سے ہماری ساری حصے جو ہے بیدار ہوتی ہے، ان کو ایک توانائی ملتی ہے، ایک ورزش ہے ان کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جب آپ کی حصے برقرار رہیں گے تو آپ کا عقل و شعور برقرار رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہماری انگلیوں کی ورزش ہوتی ہے، ان کا سرکولیشن صحیح ہوتا ہے۔ کونیوں تک ہاتھ دھونے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عضلات ہیں یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، اور یہ عضلات جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پوائنٹس پورے جگر کو، دماغ کو، دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہاں پر گردے کا پوائنٹ ہے، جگر کا پوائنٹ ہے، لبے کا پوائنٹ ہے، یہ سارے پوائنٹ ہیں۔ جس کو بھوک کم لگتی ہو اب وہ جب ہاتھ دھوئے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو کے بیٹھے تو جتنی دیر کھانا شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی انگلیوں کو نہیں یہاں سے دباتا رہے ہاتھ دھونے کے بعد، کچھ دنوں میں سب میدا فعال ہو جائے گا، اس کو بھوک لگنے لگے گی بغیر کسی دوا کے، میدا ایکٹیو ہو جائے گا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اسی طریقے سے جب ہم منہ دھوتے ہیں تو ایک تو گرد و غبار ہماری منہ کا، لیکن جب ٹھنڈا پانی ہماری آنکھوں کو لگتا ہے تو ان کی سوزش دور ہوتی ہے۔ جب ان کی سوزش دور ہوتی ہے تو بینائی تیز ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ جب ہم ہاتھ پیر دھوتے ہیں تو یہ ہمارے جس طریقے سے ہتھیلیوں میں ہمارے پوائنٹ ہیں اسی طرح ہمارے تلووں میں ہیں، اور ایک ایک انگلی کو دھونے کا حکم ہے کہ اس میں خلال کرو، اس کو دھو۔ یہ سارے پوائنٹس خلال سے ایکٹیو ہوتے ہیں، پانی پڑ رہا ہوتا ہے اور ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو، جس سے ہمارا پورا نظام کا سرکولیشن آف بلڈ بھی اور ہمارے اعضاء یعنی کہ گردے، جگر، دل یہ بھی مستفید ہوتے ہیں، اس سے ان کی ورزش ہوتی ہے۔ ویسے عام حالت میں آپ ڈالتے ہو انگلی اس میں؟ نہیں ڈالتے، اس وقت ڈالتے ہو، ہاں وضو میں ڈالتے ہو آپ، اور اس پہ پانی دھار سے پڑ رہا ہوتا ہے اور آپ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہو، انگلی ڈال کے چلا رہے ہوتے ہو، اس کو حلال کر رہے ہوتے ہو، تو یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کی، یہ سمجھ لو جنریٹ کر رہے ہوتے ہو آپ اپنی باڈی کو۔ اب سلف لگانے کے لیے گاڑی میں کتنی دیر لگاتے ہو سلف؟ ایسی چابی گھمائی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، یہی ہے نا، یہی سلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سلف والا کام کر رہی ہوتی ہے کہ پوری باڈی جو ہے وہ چارج ہو رہی ہوتی ہے اس سے اور اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو وضو کے اگر دیکھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ آج پہلے لوگ منہ دھونے کو کہتے تھے، آج ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ اس ترتیب سے منہ دھو جیسے وضو کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب والا، یہ بھی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چوں کہ اب اس کی افادیت کا معلوم ہوا نا لوگوں کو کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔
اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار تیز ہو رہا ہو، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو، یا آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہو، غصہ آ رہا ہو، آپ جا کے وضو کر لو، آپ فوراً سکون میں آ جاؤ۔ اور بعض بزرگ کہتے ہیں کسی مسئلے میں اگر ڈپریشن ہو گیا ہو، تمہیں اس کا حل نہ معلوم ہو رہا ہو، تو جاؤ تازہ وضو کرو، ہاتھ پاؤں نہ پوچھو، اور 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مسئلے کا حل تمہارے سمجھ میں آ جائے گا۔